یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت معزز و محترم سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس بات کا چرچا کیا جا رہا ہے اور واویلا کیا جا رہا ہے کہ بر صغیر میں بالخصوص پاک و ہند کے اندر اور بنگلہ کے اندر اور بالعموم تقریباً پوری دنیا میں جو لوگ روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہیں ان کے افطار کا وقت صحیح اور درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے، افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں، جس کی بنا پہ امت کا روزہ باطل ہو رہا ہے. اس حوالہ سے گفتگو کرتے ہوئے مختلف مسالک کے اسکالرز نے اپنی اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے رکھا اور پیش کیا، جس کی وجہ سے سادے عوام اور ہمارے سادہ لوگ بہن بھائیوں کے درمیان انتہائی انتشار پیدا ہو چکا ہے. ذہنی انتشار آپ جانتے ہیں کہ انتہائی مہلک ہوتا ہے اور شکوک و شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو پر دلائل پیش کریں اور اپنی بات کو مؤکد کریں، آپ پہلے ان حضرات کی گفتگو کو سماعت کیجئے کہ یہ اپنی رائے کس طرح پیش کرتے ہیں. نہ صرف پیش کر رہے ہیں بلکہ یہ مسلمانوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور ان کے درمیان شکوک و شبہات کو پیدا کر کے ان کو انتشار کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں. ان کی گفتگو سماعت کیجئے. ہم پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ دیر سے روزہ افطار کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزہ افطار کرنے کا کیا وقت بتایا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور روزہ مکمل کرو رات ہونے تک، یعنی جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب رات داخل ہو جائے اس وقت روزہ افطار کرنا ہے. یعنی روزہ مکمل ہونے کا تعلق سورج ڈوبنے سن سیٹ سے نہیں ہے بلکہ رات کا اندھیرا ہونے سے ہے. اور دنیا کی کوئی سائنس اور کوئی عقل یہ ثابت نہیں کرتی کہ فقط سورج ڈوبنے پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اب یہ لیل کون سا وقت ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، کیونکہ اگر قرآن کے بتائے ہوئے وقت سے پہلے آپ نے روزہ کھولا تو یاد رکھیے روزہ باطل ہو جائے گا. آج تو آپ کے پاس ایسے معتبر ذرائع موجود ہیں کہ جس سے آپ کو افطار کا صحیح وقت معلوم ہو جاتا ہے. لیکن لیل کو پہچاننے کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جب سورج مغرب میں ڈوبتا ہے تو اس وقت مشرق کی طرف آپ دیکھیں کہ ریڈنس نظر آتی ہے، اور مشرق کی طرف پیدا ہونے والی یہ سرخی جب انسان کے اوپر سر سے گزر جائے اس وقت رات کا اندھیرا جاتا ہے. اور یہ جو فرق ہے ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے افطار کے وقت میں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اس لیل کے ہونے کا انتظار کرتے ہیں جو قرآن نے روزہ مکمل کرنے کا وقت بتایا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے یہی مغرب کا بھی اول وقت ہے. قرآن نے جہاں اوقات نماز کا ذکر کیا ہے وہاں نماز مغرب کے لیے بھی لیل ہی کا کانسیپٹ دیا ہے. سورہ مبارکہ ہود کی آیت 114 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور نماز کو قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کا اندھیرا ہونے کے بعد. یہ جو وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ہے یہ مغرب کی نماز کا وقت ہے. تو اب مغرب کی نماز کا وقت اور افطار کا وقت یہ دو الگ الگ وقت نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. یعنی اول مغرب کا وقت بھی رات کا داخل ہونا ہے اور افطار کا وقت بھی یہی ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے. اور ان دونوں کو قرآن نے لفظ لیل سے بیان کیا ہے. افطار کے وقت کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ہے اور وقت اول نماز مغرب کا ذکر سورہ ہود کی آیت 114 کے اندر موجود ہے. اب نماز مغرب اور افطار دونوں کا جب وقت ایک ہی ہے تو آپ پہلے کون سا کام کریں؟ تو پہلے افطار کر کے آپ پھر نماز مغرب پڑھ سکتے ہیں، مگر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے نماز مغرب پڑھیں اور اس کے بعد روزہ افطار کریں. میں نے بتا دیا ڈیلے 25 سے 30 منٹ کا ڈیلے ہے، آج سے 10 منٹ کا ڈیلے کوئی ایشو نہیں ہے. اور اس کو سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں، یہ چوتھی حدیث سن لیں، یہ آج آپ لے لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ کوئی احتیاط والے معاملے میں مسئلہ نہیں کرے گا. یہ چوتھی حدیث بھی حق 4 کتابوں میں، 3 مین اسٹریم کی کتابیں، صحیح ابن حبان میں 7491، شعیب احمد نے صحیح کہا، صحیح ابن خزیمہ میں 1986، شیخ اعظمی نے صحیح کہا، المستدرک الحاکم میں 1518، امام حاکم نے امام مسلم کی شرح پہ صحیح کہا، اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا 1005. یہ 4 وہی حوالے ہیں جو چاروں حدیث کے حوالے تھے. ٹھیک ہے، تو چاروں وہ بھی ویسے آپ کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چل گیا نا کون سا ڈیلے آرام ہے جب تارے نکل آئے 25-30 منٹ کا ڈیلے. اور یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا
یہ بہت خطرناک الفاظ ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب دکھایا گیا. آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وحی بھی ہوتی تھی, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ دوزخیوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی, اس پہاڑی پر چلنا میرے لیے دشوار ہو گیا, تو دو فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا. پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے, اپنے پاؤں کے ساتھ, کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے, اور ان کی باچھیں چری ہوئی تھی اور اس میں سے مسلسل خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے. اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں؟ اہل تشیع تو نہیں ہو سکتے, وہ تو ڈھلے ہیں, ان کے پاس آپ نے ڈھلے والا چھاپ لگا دی, فتوا لگا دیا, جو میں نے فتوا اتار دیا ان سے. اور ایک سنی منصف مزاج منہج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں, یہ کسی شیعہ عالم کی طرف سے نہیں. ان پہ جو چھاپ لگائی ہوئی تھی وہ تو 25-30 منٹ والی ہے, وہ تو 8-10 منٹ کا ڈیلے کرتے ہیں. 3 منٹ کا تو عربیوں کا بھی کیلنڈر احتیاط کے ساتھ ہوتا ہی ہے. اچھا, یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے, اہل سنت میں سے بھی حنفی نہیں ہو سکتے, ان کے تو 3 منٹ احتیاط کے ساتھ ہے. پیچھے کون بچ جاتا ہے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا. ایٹ لیسٹ اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں 5 منٹ یا 10 منٹ کا. 25-30 منٹ والا تو معاملہ لگا ہے, اس میں بھی کہا ہے کہ سنت سے محرومی ہے, اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے. اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا, ان کی بانچیں چری ہوئی ہیں. ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں, علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیے لوگ کون ہوں گے, یہ کس فرقے سے ہوں گے. میں جس طرح کے رواج ہے کہ جیسے ہی مغرب کی اذان مؤذن دیتا ہے تو سب کے ہاتھ جو ہے وہ کھجور کی طرف, شربت کی طرف اور سموسوں اور چاٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو کیا افطاری کا وقت یہ مغرب کی اذان کا وقت ہے کہ جیسے ہی مؤذن نے مغرب کی اذان دی افطاری کر لینا چاہیے, یا اس کا وقت قرآن مجید نے رات کا وقت بیان کیا ہے, کون سا وقت ہے؟ اہل سنت کے ہاں سورج کے غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے, اس لیے جیسے ہی مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں. ہر چیز روشن ہے, دکھ رہی ہے, اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں. اب اس صورت کے اندر جو آج تو اس پہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس پر عمل کر رہا ہے, صحیح عمل کیا ہے؟ صحیح عمل یہ ہے کہ ہمارے جو یہ اذانیں دی جاتی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ جو کچھ اہل حدیث حضرات وہ رمضان میں اس کو اور جلدی کر دیتے ہیں, اور جلدی کہ اس آیت کے اوپر عمل ہو جائے, لوگوں کے روزے خراب کرتے ہیں, اور لوگ بس یہ اذان سنی جناب اذان ہوئی اور فوراً کھجور اور پانی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انتظار کریں کہ رات داخل ہو جائے. اپنے آپ سے ہمیں شریعت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. قرآن مجید میں جب رات کا لفظ ہے تو رات کو ہی کرنا چاہیے, رات کو ہی پھر افطاری جو ہے ہونی چاہیے. سرا شروع میں فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, پھر روزوں کی راتوں میں ہم نے آپ کے لیے رفث, بیگمات کے پاس جانے کو حلال قرار دے دیا. وہاں پہ تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی منہ میں کھجور رکھی اور جو ہے وہ بیگم کے پاس چلے گئے. وہاں پہ رات کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ رات سے مراد وہ رات ہے, لیکن یہاں اتموا الصیام الی اللیل کے اندر آ کے وہ کہتے ہیں نہیں, رات سے مراد یہاں پہ مغرب ہے, مغرب کی سورج غروب ہوا اور بس یہاں پہ جو ہے اب وہ افطاری کر لی. تو درست یہ ہے شیعہ سنی اس اختلاف کے اندر کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں جب یہ سرخی ارد گرد میں یہ غائب ہو جائے تب ہی ہمیں افطار کرنی چاہیے, اور یہی درست طریقہ ہے. اور جس میں ہمارے بھائی شیعہ اس پر عمل کرتے ہیں, یہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہیں, اور ہم یہ جناب اسی اس کے اندر آ کے اس پہ جو شیعہ 10 خود مسلمانوں سے الگ افطار کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ کانسیپٹ بن گیا ہے شو کی اذان الگ ہے, ان کی افطاری الگ ہے, ان کی سحری الگ ہے. ارے بھائی اگر کوئی قرآن پہ عمل کر رہا ہے تو آپ سے الگ تو نہ ہوا, آپ ان سے الگ ہو گئے, قرآن سے الگ ہو گئے. آپ کو قرآن مجید سمجھنا چاہیے تھا, لیکن آپ نے اپنی ادا کا مسئلہ بنا لیا کہ نہیں اب وہ کرتے ہیں تو ہم نے تو قرآن پہ عمل نہیں کرنا, ہم کیسے قرآن پہ عمل کریں. تو درست بات یہ ہے کہ انتظار کرنا چاہیے, اور اتنا انتظار میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے 8 گھنٹے انتظار کیا ہے, 7 گھنٹے انتظار کیا ہے, تو آپ 10 منٹ 12 منٹ اور انتظار کر لیں اور ایک ساتھ روزہ کھولیں. امت کے اندر ایک اتفاق بھی ہوگا اور قرآن مجید کی طرف بھی ہم قریب میں آئیں گے. جی تو ناظرین, آپ نے ان اسکالرز کی گفتگو کو سماعت کیا. ان میں سے ایک صاحب جو اہل تشیع سے ہیں وہ اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ اہل سنت جس وقت میں روزہ افطار کرتے ہیں ان کا یہ روزہ افطار کرنا بالکل صحیح اور درست نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے, بلکہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر اہل سنت کہلانے والے مفتی ہمدرد صاحب, جو کہ جن کا رجحان رافضیوں کی طرف ہے, مفتی ہمدرد صاحب بھی رافضیوں کی پک مارتے ہوئے بر صغیر کے مسلمانوں کا بالخصوص اور بالعموم دنیا بھر کے مسلمانوں کے روزوں کو باطل قرار دینے کی جسارت کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ رات کے حوالے سے کہا گیا, چونکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 187 نمبر آیت مجیدہ میں رب ذوالجلال نے طویل آیت مبارکہ ہے, اس میں ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل, تم اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو. تو فرمایا اتموا الصیام, تم مکمل کرو, الصیام روزہ,
الی اللیل، رات تک. تو ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللیل سے مراد یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد جو کناروں پر سرخی آ جاتی ہے وہ سرخی بھی چلی جائے، غائب ہو جائے اور اندھیرا چھا جائے، تو وہ رات کا پہلا حصہ ہے، وہ رات کا اول وقت ہے، یعنی وہاں سے رات شروع ہوتی ہے. اور جو اس سرخی کے غائب ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں ان لوگوں کا روزہ بالکل نہیں ہوگا اور ان کا روزہ باطل ہوگا. در حقیقت اس سرخی کو شفق احمر کہا جاتا ہے، یعنی شفق احمر غروب ہونے کے بعد رات کا پہلا وقت آتا ہے اور روزے کے افطار کا وقت ہوتا ہے، اور وہی وقت مغرب کا وقت ہے. جبکہ یہ بالکل غلط، بالکل باطل اور بالکل ناقابل قبول ہے. اس لیے کہ صحیح حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر جو کہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا وادبر النہار من ہا ہونا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. یہ صحیح بخاری ہے، کتاب الصوم ہے، باب متی یحل فطر الصائم کے اندر یہ صحیح روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، جب رات آ جائے، من ہا ہونا یہاں سے، یعنی مشرق کی طرف سے. حضور نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب رات مشرق کی طرف سے آ جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ہا ہونا، اور دن اس طرف چلا جائے. حضور نے اشارہ کیا یعنی مغرب کی طرف جب دن چلا جائے اور غروب ہو جائے، وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، اور سورج غروب ہو جائے. یہ اسکالر صاحب کہہ رہے تھے کہ رات کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہو، اور اس کے بعد شفق احمر وہ سرخی غائب ہو، تو اس وقت رات شروع ہوگی، اور وہ وقت ہے روزہ افطار کرنے کا، اور وہ وقت ہے نماز مغرب ادا کرنے کا. اس صحیح حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جب وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ہا ہونا وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، یعنی رات کی، دن کے چلے جانے، دن کے ختم ہو جانے، اور رات کے اول وقت اور روزہ افطار کرنے کا جو صحیح وقت ہے، جو پہلا وقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اسے واضح کر دیا اور اسے مینشن کر دیا. حضور نے فرمایا کہ وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، جب سورج غروب ہو جائے. یہ نہیں فرمایا کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہ جو سرخی ہے جس کو شفق احمر کہتے ہیں وہ غروب ہو جائے تو رات شروع ہوگی، تو روزہ افطار کرنے کا وہ وقت ہے. نہیں، حضور نے فرمایا کہ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ ہا ہونا، جب مغرب کی طرف دن چلا جائے، وَغَرَبَتِ الشَّمْسِ، اور سورج غروب ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، بس بالتحقیق روزہ دار اس وقت اپنے روزے کو افطار کر لے. ایک طرف ان حضرات کی گفتگو ہے جو لوگوں کے اندر تشویش کا باعث بن رہے ہیں، جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جو لوگوں کا روزہ خراب کرنے کے چکر کے اندر تلے ہوئے ہیں. ایک ان کی فہم ہے اور ایک ان کی سمجھ بوجھ ہے اور ایک ان کی عقل ہے، جو سائنس کے مارے ہوئے، سائنس کے پیچھے چلنے والے اور لوگوں کے پیچھے چلنے والے، کہ جی آپ لوگوں سے پوچھ لیں، سائنس سے پوچھ لیں، رات کا جو اول وقت ہے وہ شفق احمر کے غروب ہونے کے بعد ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اول وقت کی خود وضاحت فرما دی. فرمایا رات کا اول وقت یعنی وہ وقت جب روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے اور نماز مغرب ادا کرنا جب صحیح ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر متی یحل فطر الصائم، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل کرنے سے پہلے جو ترجمۃ الباب باندھا، جو انہوں نے فقہی مسئلہ بیان کیا، جو انہوں نے اس حدیث شریف سے سمجھا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ کیا فرماتے ہیں؟ متی یحل فطر الصائم، یعنی وہ کب،
کون سا وقت ہے جب روزہ دار کے لیے روزہ افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے، اس وقت کو بیان کر رہے ہیں۔ وغربت الشمس، جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ کی یہ تفسیر کر رہی ہے کہ رات کس کو کہتے ہیں، رات کا اول وقت کون سا ہے، رات کا پہلا ٹائم کون سا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو پورا کرو رات تک، یعنی جیسے ہی دن ختم ہو جائے اور رات کا آغاز ہو جائے تو رات کے آغاز ہوتے ہی تم روزہ افطار کر لو۔ تو وہ کون سا وقت ہے جو افطاری کا وقت ہے، وہ کون سا وقت ہے جو نماز مغرب کو ادا کرنے کا وقت ہے۔ ایک ہے لوگوں کی زبان اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان۔ ہمارا اعتماد، ہمارا اعتبار، ہمارا یقین لوگوں کی زبانوں پر نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پر ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو وہ لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں ان جیسوں کو سن کر، اول بات تو یہ ہے کہ ان جیسوں کو سننا جائز ہی نہیں عوام کے لیے۔ یہ لوگ دین کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے ایمان کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت اور جتنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہ جس وقت میں روزہ افطار کرتے ہیں وہ وقت ہے جو اللہ کا بھی پسندیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ ہے۔ اور جن احادیث کے اندر جلدی روزہ افطار کرنے کی ممانعت آئی، وعید سنائی گئی، عذابات کا ذکر کیا گیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو وقت شروع ہونے سے پہلے، افطار کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ یعنی ابھی دن کا کچھ حصہ موجود ہوتا ہے، دن کے آخری حصے میں رات آنے سے پہلے، افطار کے وقت سے پہلے جو روزہ افطار کر لیتے ہیں وہ وعدیں ان لوگوں کے بارے میں۔ ہاں، جب رات ہو جائے، دن متحقق ہو جائے، جب متحقق ہو جائے کہ دن ڈوب گیا اور رات کا وقت شروع ہو گیا، تو رات کا وقت شروع ہوتے ہی اور دن کا وقت غروب ہوتے، رات کا وقت شروع ہوتے ہی روزے کو افطار کر لینا، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی یہ پسند ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا، اور یہ بھی عرض کر دوں، محدثین نے سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پر جو حکم بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث صحیح۔ یہ بھی جو میں نے حدیث بیان کی ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کا وقت ارشاد فرمایا کہ افطار کا وقت کون سا ہے، تو اس کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث شریف ہے وہ صحیح حدیث ہے۔ تو جب رات کا وقت شروع ہو جائے اور دن کا وقت ختم ہو جائے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ اور جلد افطار کرنے پر، یعنی جب دن غروب ہو جائے اور رات کا وقت آ جائے تو فوراً روزہ افطار کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث طیبات مروی ہیں ان کے بارے میں محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ احادیث متواترہ ہیں، وہ تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی احادیث طیبات ہیں۔ تو آپ خواہ کو ایک آدھ منٹ مزید تحقیق کے لیے، ثبوت کے لیے، یقین کامل کے لیے اگر کوئی ایک آدھ منٹ انتظار کرتا ہے، احتیاط برتتا ہے، یہ تو بہت مناسب ہے، مگر اتنا مؤخر کر دینا کہ رات کے تارے نظر آنے لگ جائیں، شفق احمر پہلے ڈوبے، رات چھائے، جو اتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں، بعض صحیح احادیث کے اندر حسن کے درجے کی اور صحیح کے درجے کی روایات میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاخیر نہ کرو، جلد روزہ افطار کر لو جب وقت ہو جائے، کہ تاخیر کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اتنا انتظار کرنا کہ شفق احمر ڈوب جائے، وہ سرخی غروب ہو جائے، رات چھا جائے، تارے نظر آنے لگے، رات چھا جائے،
پھر آپ نماز مغرب پڑھیے، پھر اس کے بعد جا کر آپ افطار کیجیے. یعنی جب تارے نظر آنے لگتے ہیں. اتنی تاخیر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات جو حسن کے درجے کی اور صحیح کے درجے کی روایات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اتنی تاخیر کرنا یہود کا طریقہ ہے. اور ہمیں جلد افطار کرنے، جب وقت ہو جائے تو جلد افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب تحقق ہو جائے، یقین ہو جائے کہ دن غروب ہو گیا، رات کا وقت شروع ہو گیا، تو روزہ افطار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ضمناً یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا، اگرچہ وہ سرخی موجود ہو کناروں پر جس کو شفق احمر کہتے ہیں، تو رات ہو گئی. سورج کا غروب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دن چلا گیا. وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، جب دن غروب کی طرف چلا جائے اور چھپ جائے، جب سورج غروب ہو جائے، دن چلا گیا، فوراً متصل معاً جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے. یہ نہ جانے کہاں سے لاجک نکال لی گئی. مجھے بتائیے کہ وہ جو کناروں پر شفق احمر جو موجود ہے وہ کس کا حصہ ہے؟ پھر تو آپ کی تحقیق کے مطابق نہ وہ دن کا حصہ ہوا نہ وہ رات کا حصہ ہوا. یہ درمیان والا جو حصہ ہے یہ کون سا حصہ ہے؟ یا دن ہے یا رات ہے؟ آپ الو بناتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو دن کا غروب ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ رات شروع ہو گئی. اور امام ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ تعجیل افطار کے اندر جلدی کرنے پر جو احادیث طیبات ہیں وہ متواتر احادیث طیبات ہیں. اسی طرح بخاری شریف کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی مروی ہے، کتاب الصوم میں باب تعجیل الافطار، حدیث نمبر 1957. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، فرمایا کہ امت اس وقت تک بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ اپنے روزوں کو جلد افطار کرتے رہیں گے. جلد افطار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی دن ڈوبا نہیں ہے، ابھی دن کا حصہ موجود ہے، آپ اس وقت روزہ افطار نہیں. اتم الصیام الی اللیل، سارا دن گزارنے کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو دن چلا گیا، سورج کے غروب ہوتے ہی معاً متصل جب یقین حاصل ہو جائے تو فوراً رات کا وقت شروع ہو گیا. دن اور رات کا وقت یوں آپس میں متصل ہے، اتصال ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، فرقت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دن ہے اور یہ رات ہے، بیچ والا وقت کچھ اور ہے. اگرچہ شفق احمر کناروں پر موجود رہے، وہ رات ہی کا وقت ہے، جیسا کہ صحیح حدیث شریف سے بھی واضح ہوا. اور اس بات پر علماء کا اتفاق اور ائمہ کا اجماع ہے کہ رات شروع ہو جاتی ہے، پہلا وقت رات کا اس وقت آتا ہے جب دن غروب ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے. ایسے لنڈے کے جو محققین ہیں، ان کے نظریات اور ان کی سپیچز کو اول تو سننا ہی نہیں چاہیے، اور سن لیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اب آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe to my channel.